الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک کلپ میرے نظروں کے سامنے سے گزرا۔ ایک بندہ کویسچن کر رہا ہے، بحیثیت ایک لے مین میرا ایک سوال ہے کہ اگر واقع معراج میں سے ڈیوینٹی نکال دی جائے، یہ چیز نکال دی جائے کہ وہ خواب نہیں تھا، گیون کہ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو پھر وہ معجزہ کہاں رہا یا وہ اس کی سگنیفیکنس کیا رہی؟ یعنی اس کا مقصد یہ تھا بندے کا سوال کرنے کا کہ آپ واقعہ معراج کو جو خواب کہتے ہیں تو آپ اس واقعے کی اس معجزے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب غامدی صاحب اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ بات کہ وہ ایک معجزہ تھا، یہ قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، کسی جگہ بیان نہیں، وہ ہرگز کوئی معجزہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب اسے خواب کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے واقعہ معراج کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ خواب واقعہ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، واقعہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو غامدی صاحب کا جو لفظ ہے واقعہ خود ان کے موقف کی تکذیب کر رہا ہے، ان کے موقف کو کاٹ رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ غامدی صاحب ایک جھوٹے انسان ہیں کہ واقعہ کا لفظ یوز کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ معجزہ ہے۔ یہ غامدی صاحب کا ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے کہ غامدی صاحب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا۔ مجھے غامدی صاحب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، جو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے، شق القمر کا معجزہ ہے، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ان کا معجزہ ہے، جو پتھر شجر حجر سلام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا معجزہ ہے، جو آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا وہ معجزہ ہے، جو جانور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے وہ معجزہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایسے ہی برابر دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے ہیں یہ معجزہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی باہر نکلی ہوئی آنکھ اندر ڈال کے آنکھ کے ڈھیلے میں ٹھیک کر دی اور اس کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی وہ معجزہ ہے، جو ایک صحابی کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹانگ ٹوٹی ہوئی لعاب دہن لگا کے ٹھیک کر دی یہ معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بیسیوں معجزے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ تو میں غامدی صاحب سے یہ کویسچن کرتا ہوں اور ان کے اسٹوڈنٹ سے کوئی یہ کویسچن کرتا ہوں کہ جو غامدی صاحب کی ہر بات پہ وہ جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس کو ہر بات پہ آمنا و صدقنا کر رہے ہوتے ہیں اور ایمان لا رہے ہوتے ہیں غامدی صاحب کی ہر بات پہ اور اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ اور پھر کیا اگر سارے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا تو پھر آپ ان سب معجزات کا انکار کر دیں گے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسی کو ہی معجزہ مانیں کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہوا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے غامدی صاحب، آپ کے استدلال پہ افسوس کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جس طریقے سے آپ اپنے سٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ اپنے سننے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس آپ کے گمراہ کرنے کے انداز پہ افسوس آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ میری تفسیر میں دیکھیے، آپ استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ پوری دنیا اسلام میں صرف آپ ایک ایسے مفسر رہ گئے ہیں اور ایک آپ کے استاد امام رہ گئے ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے، جن کو ماننا چاہیے، باقی ساری دنیا اسلام جو ہے وہ جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اور وہ ان کو پڑھیں گے تو ان کا موقف ہی کچھ اور ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف آپ کو پڑھا جائے، سنا جائے اور آپ کے استاد امام کو سنا جائے۔ میں آپ کی اس جہالت پر بھی افسوس کرتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں اور اتنے بڑے آپ خائن ہیں، اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ جو بندہ اپنی آڈینس کو، مسلمانوں کو یہ کہے کہ صرف مجھ کو سنو اور میرے استاد امام کو سنو، اس سے بڑا کوئی دھوکے باز، جاہل اور خائن نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ نے اپنے ساتھ علم کی لگائی ہوئی ہے، پونچھ لگائی ہوئی ہے، دم لگائی ہوئی ہے، آپ اس دم کو اتار دیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ دم لگے، کیونکہ آپ کی باتیں جاہلوں والی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے صرف سنیں اور میرے استاد کو سنیں،
یعنی میں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور میں نے اپنے استاد امام کی دیکھے انہوں نے تفسیر کرتی ہوئی ہے. بھئی 1400 سال سے جو ہمارے اسلاف کا موقف ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا موقف ہے، ٹھیک ہے، جو سلف صالحین کا موقف ہے، جو محدثین مجتہدین ان کا موقف ہے، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا. تو جو سب صحابہ کرام معراج کو معجزہ کہتے رہے اور ساری کتب حدیث میں اس کو معجزہ درج کیا ہوا ہے، وہ ساری کتب حدیث جھوٹی ہو گئی غامدی صاحب. ایک آپ سچے ہو گئے اور ایک آپ کے استاد امام سچے ہو گئے. لعنت ہے آپ کی اس کی سچائی پہ، آپ کی اس تکذیب پہ لعنت ہے جس کو آپ سچائی کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں تکذیب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خیانت ہے جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی آڈینس کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اسے رویا کہا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا رویا دکھانے کا مقصد اور ہوتا ہے، معجزے کا مقصد بالکل اور ہوتا ہے. غامدی صاحب معجزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا واقعہ دکھائے جو عام لوگ نہ کر سکیں. سیدھی سی بات ہے، سمپل. کیوں دین کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں؟ کیوں الجھاتے ہیں اپنے آڈینس کو؟ کیوں سادہ لو عوام کو الجھاتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے. جو 1400 سال سے معجزے کی تعریف ہوتی رہی کہ نبی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کوئی ایسا فعل کا صادر ہو جانا جو عقل کو عاجز کر دے اور لوگ اسے دیکھ کے مان لیں کہ یہ واقعی من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اپنے نبی کے ہاتھ پہ، تو لوگ ایمان لیں. سمپل سی بات ہے. الجھا کے رکھ دیا آپ نے اپنی آڈینس کو الجھا کے رکھ دیا. تو یہ جو آپ دھوکہ دہی اور خیانت کر رہے ہیں کہ معجزے کا وہ مقصد نہیں ہوتا تو معراج کا وہ مقصد نہیں تھا، تو وہی تو مقصد تھا معراج کا کہ لوگ جو ہیں ان کی عقل عاجز آ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں کیسے مسجد حرام سے ہو کے آ گئے، کیسے وہاں سے ہو کے آ گئے. ان کی عقلیں عاجز آ گئیں اور اس لیے انہوں نے کویسچن کرنے شروع کر دیے. تو اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو وہ تو سوالات ہی نہ کرتے، وہ شک کا اظہار ہی نہ کرتے. خواب تو ہر بندے کو ہوتا رہتا ہے، خواب تو بڑے لوگوں کو آتے ہیں، بڑے بڑے خواب آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا جو ہے وہ دعوے دار ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں پوری دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. تو پھر کیا وہ جو ہے پھر تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اور عام بندے کا جو خواب ہے پھر اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو گیا. پھر سگنیفیکنس کس بات کی ہوگی؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. ہم نے پہلے اس کو معجزہ ذہن میں بنا لیا ہے، اب اس کے بعد ہر چیز کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کبھی کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہیں کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ کون معراج کو معجزہ کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے معراج کو معجزہ کہا. تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں کبھی کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ساری بات آپ کی جا رہی ہے. خدا را اگر آپ کو اپنا ایمان منظور ہے تو کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور امت کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، امت کے ساتھ خیانت کرنی چھوڑ دیں. ناظرین، آخر میں آپ کو میسج یہی دوں گا کہ غامدی صاحب کا علم اپنی جگہ پہ، کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا اور نہ احادیث سنانے سے کوئی عالم بن جاتا ہے اور نہ قرآن پاک کی آیتیں سنانے سے کوئی عالم بن جاتا ہے. عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے ٹریک سے نہ ہٹے، بندہ اپنے اسلاف سے نہ ہٹے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس بنا کے اسے پیش کیا. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رات کے کچھ حصے میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کرنے کا انداز اس واقعے کو وہی اس واقعے کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنس ہے اس واقعے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس واقعے کے ذریعے بلند کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی ہے.
اور جو آگے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویا ہم نے دکھایا، یہ جو رویا تھا یہ منظر اس کا ترجمہ کیا ہے تمام مفسرین نے، اور کہا کہ یہ رویا یہاں پہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اور غامدی صاحب آپ بھٹک گئے اس فتنے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بنایا، آزمائش بنایا، اور آپ اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے۔ تو مطلب تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، یہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان جو معراج عطا فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے سیر کرائی ہے، اور جو کفار تھے وہ فتنے میں پڑ گئے، انہوں نے انکار کیا۔ تو کفار نے جیسے انکار کیا تو آپ نے بھی اس واقعے کا ویسے ہی انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب میں ہو گیا، یعنی انہوں نے ظاہر کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے نہیں آئے اس مسجد حرام سے، اور فرق یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اس واقعے کا انکار کیا تھا، آپ نے کہا واقعہ تو ہوا ہے لیکن ہوا خواب میں ہے۔ تو کیا ہوا؟ 19-20 کا فرق ہوا۔ تو آپ اس فتنے میں پڑ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ بنایا تھا، اس کو آزمائش بنایا تھا، آپ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، آپ نے اس واقعے کا انکار کر دیا۔ یعنی حقیقت میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے کہا نہیں حقیقت میں نہیں ہوا، یہ خواب میں ہوا ہے، تو آپ نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ آخر میں ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی غامدی صاحب کو سنا کریں دھیان سے سنا کریں، اور جب بھی ان کا کوئی بھی موقف، کوئی بھی بات جب آپ ان کی سنیں تو پہلے اسلاف کے ساتھ اس بات کو میچ کر لیں کہ یہ اسلاف سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں یا اسلاف کے مطابق بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے وقتوں میں اب آئندہ جو وقت آئے گا کافی سارے مسائل تو انہوں نے اسلاف کے خلاف کر دیے ہوئے ہیں، اب آگے جیسے جیسے وقت آئے گا یہ اور ایسی باتیں کریں گے کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو ان کے غامدی صاحب کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں وہ تو حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جیسے غامدی صاحب نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے، اور اپنا جو ہے سارا کچھ انہوں نے شیطان کو بیچ دیا اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھتے، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے جاوید احمد غامدی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے جاوید احمد غامدی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کہ جاوید احمد غامدی قرآن سے بھی بڑا ہو گیا، نبی سے بھی بڑے ہو گئے، اسلاف سے بھی بڑے ہو گئے، کہ جو جاوید احمد غامدی کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے ایمان پہ اور اس طرح کے ایقان پہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہم قرآن کی وہ شرح مانتے ہیں جو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی، اس سے ہٹ کر جو غامدی اس کی شرح کرے گا ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے غامدی، جو استاد امام کرے گا ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے ایسا استاد امام، کہ جو اصحابہ سے ہٹ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کریں گے وہ بھاڑ میں جائے ہماری طرف سے، ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی یہی اعلان ہے اور آئندہ میں بھی یہی اعلان ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غامدی صاحب آپ ہزاروں کوششیں کر لیں، کروڑوں کوششیں کر لیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کم کر لیں، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔